الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. محترم سامعین کرام، اب ہم ان آیتوں کے لفظی ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ محاورتاً ترجمہ پیش کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جہاں سے نکلے آپ تو پھیر لیں اپنا چہرہ جانب مسجد حرام کے، اور بلا شبہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اور جہاں سے آپ نکلے تو پھیر لیں اپنا چہرہ جانب مسجد حرام کے، اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہرے اس کی جانب، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. پس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے، اور تاکہ پوری کروں میں اپنی نعمت اوپر تمہارے، اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ. آپ جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ بے خبر نہیں. اور جس جگہ سے آپ نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ. صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم اس کی مختصر تفسیر معلوم کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، یا یہ چونکہ نسخ کہتے ہیں نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے، یا تعدد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا. ایک علت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی، وہاں اسے بیان کیا. دوسری علت ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا گیا. اور تیسری علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، وہاں اسے بیان کیا گیا ہے. اس آیت کریمہ میں تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یا بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں، رخ کر کے پڑھتے ہیں.
اسی طرح سے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ یہاں ظلموں سے مراد معاند یعنی اناد رکھنے والے، معاند یعنی اناد رکھنے والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو معاندین ہیں وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، وہ بطور اناد کہیں گے کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی یہاں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ ظالموں سے نہ ڈرو یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، عن قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے۔ اس پر فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔ یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حکم الہی پر عمل کرنا، یہ انسان کی سب سے بڑی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے۔ ان آیتوں کی تفسیر دوسری جگہ اس طرح آئی ہے، ومن حیث خرجتا، جہاں سے بھی آپ نکلے، یعنی اپنے سفر وغیرہ میں، یہ عموم کے لیے یعنی عام لوگوں کے لیے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پس اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام امت کو عمومی طور پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں بھی ہو تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور فرمایا اور یہ یقیناً آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اور لام استعمال کر کے اس کو موقت کر دیا ہے تاکہ اس میں کسی کے لیے ادنا سے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ محض خواہش ہے، اس میں اطاعت مطلوب نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہیں تمہارے تمام احوال میں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس کا ادب کرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کے اوامر پر عمل کرو اور اس کے نواہی سے اجتناب کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اوامر یعنی اس کے احکام پر عمل کرو، جو اس نے کہا کہ یہ کرو اسے پوری طرح سے ڈرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے، اس کی پکڑ سے خوف کھاتے ہوئے ان احکام کو بجا لاؤ۔ اور اسی طرح نواہی کہتے ہیں کہ جس سے روک دیا گیا ہے، جو نہ کرنے کا حکم ہے، اس سے اجتناب کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، بلکہ تمہارے اعمال کی کامل جزا دی جائیں گی۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھی جزا ہوگی، اور اگر برے اعمال ہیں تو ان کی جزا بری ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس لیے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، یعنی ہم نے تمہارے لیے کعبہ مشرفہ کو اس لیے قبلہ قرار دیا ہے تاکہ اہل کتاب اور مشرکین عرب کے لیے تم پر کوئی حجت نہ رہے، کیونکہ اگر بیت المقدس کو قبلے کے طور پر باقی رکھا ہوتا تو یہ استقبال کعبے کے خلاف حجت ہوتی،
کیونکہ اہل کتاب اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل قبلہ کعبہ مشرفہ یعنی بیت الحرام ہوگا، اور مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ یہ عظیم گھر ان کے مفاخر میں شمار ہوتا ہے۔ مفاخر کہتے ہیں فخر کرنے والی چیز، اور یہ ملت ابراہیم کا مرکز ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کو قبلہ نہیں بنائیں گے تو مشرکین کے پاس آپ کے خلاف حجت ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیم پر ہونے کا کیسے دعوے کرتے ہیں جبکہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے بھی بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنایا۔ پس بیت اللہ کو قبلہ بنانے سے اہل کتاب اور مشرکین عرب دونوں پر حجت قائم ہو گئی، اور آپ پر وہ جو حجت قائم کر سکتے تھے وہ منقطع ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں، یعنی ان میں جو کوئی دلیل دیتا ہے وہ اس بارے میں ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے پاس کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں سوائے ظلم اور خواہشات نفس کی پیروی کے، لہٰذا آپ کے خلاف حجت قائم کرنے کی کوئی راہ نہیں۔ اسی طرح اس شبہ کی پرواہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جسے یہ لوگ حجت کے طور پر وارد کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہ دیا جائے۔ بنا بری اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، کیونکہ ان کی حجت باطل ہے یعنی حق نہیں ہے، اور باطل اپنے نام کے مانند بیکار اور فاسد ہے۔ باطل اور باطل پرست مدد اور تائید سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور تائید سے ہمیشہ باطل پرست محروم رہتا ہے۔ صاحب حق کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ حق کا رعب اور عزت ہے۔ حق جس کے ساتھ ہے وہ اس کی خشیت کا موجب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی خشیت کا حکم دیا ہے جو ہر بھلائی کی بنیاد ہے۔ پس جو اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ اس کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتا اور نہ اس کی اطاعت کر سکتا ہے۔ مسلمانوں نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تو اس سے انہیں بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی اہل کتاب، منافقین اور مشرکین نے خوب اشاعت کی، اور اس بارے میں انہوں نے اعتراضات اور شبہات کی بھرمار کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت بسط و شرح اور کامل طریقے سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور مختلف قسم کی تاکیدات سے اس کو موقت کیا جو ان آیت کریمہ بیان ہوئی ہے۔ مثلا استقبال کعبہ کا 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ مسلسل اس کے متعلق آیت نمبر 142 سے لے کر 150 تک اس کے متعلق مسلسل خطاب نازل ہوا ہے۔ نمبر 2، اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ حکم یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور امت اس میں داخل ہے، یا یہ حکم امت کے لیے عام ہے۔ اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کعبہ کا حکم دیا گیا، فولی وجہ کا، اور امت کو اس آیت میں استقبال کعبہ کا حکم دیا گیا، فولو وجوہکم۔ نمبر 3، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں ان تمام باطل دلائل کا رد کیا ہے جو دشمنان اسلام نے پیش کیے تھے، اور ایک شبہ کا ابطال کیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بابت امیدوں کو ختم کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ نمبر 5، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، ایک عظیم سچے شخص کا خبر دینا ہی کافی ہوتا ہے، مگر بائی ہمہ
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ یقیناً آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ نمبر 6، اللہ تبارک تعالیٰ نے آگاہ فرمایا اور وہ عالم الغیب ہیں کہ اہل کتاب کے ہاں استقبال کعبہ کے معاملے کی صحت تحقیق شدہ ہے، مگر یہ لوگ علم رکھنے کے باوجود اس گواہی کو چھپاتے ہیں۔ جب بیت اللہ شریف کی طرف تحویل قبلہ ایک عظیم نعمت ہے اور اس امت پر اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم ہے جو بڑھتا ہی رہتا ہے، علاوہ ازیں جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کوئی کام مشروع کرتا ہے تو یہ ایک عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ تحویل کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ محترم سامعین، اصل نعمت تو دین کی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر اور اپنی کتاب نازل کر کے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد دیگر تمام نعمتیں اس نعمت کی تکمیل کرتی ہیں۔ یہ نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔